کیا لگاؤ؟ پھلدار درخت لگاؤ. فرمایا اللہ کے خلیل آپ بتائیں وہ پھلدار درخت کیسے لگے گی؟ فرمایا ان کو ایک دفعہ کہو گے سبحان اللہ، ایک پھلدار درخت، الحمدللہ ایک پھلدار درخت لگ جائے گا. اللہ اکبر، ایک پھلدار درخت لگ جائے گا. لا الہ الا اللہ، ایک پھلدار درخت لگ جائے گا. دیکھو اگر آپ کسی کو واقعی جنت کی ضرورت ہے، جانے کا ارادہ ہے، اپنے لیے باغات بنائے گا تو کوشش کرے گا. بھائی ہر نماز کے بعد آپ تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے کہ اس کو یہ تسبیحات حاضر ہیں. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، آخر میں کہو لا الہ الا اللہ. یہ وہ عظیم کلمات ہیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، ایک قبیلے کا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار میں مالدار ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. نماز وہ بھی پڑھتے، نماز ہم بھی پڑھتے، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، روزے. تو وہ تو ہم سے قیامت کے دن نمبر لے جائیں گے، کیونکہ وہاں تو فیصلے ہوں گے اعمال پر. کس پر ہوں گے؟ اعمال پر ہوں گے. وہ تو اونچے اونچے محلات میں ہوں گے، پتنی کہاں ہوں گے، اب تو نیچے ہوں گے. آج کا جیسے ہر آدمی کا زور ہے نا، اس کی ایک کار ہے میری 2 ہو جائے، اس کی ایک کوٹھی ہے میری 3 ہو جائے، اس کی یہ ہے مارکیٹ چھوٹی ہے میری بڑی ہو جائے، بس اس لگے ہوئے. لیکن وہ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے تھے. روزی تو اللہ نے ہر ایک کو دی، پرندوں کو بھی دیتا ہے، درندوں کو بھی دیتا ہے، دریا کی مچھلیوں کو دیتا ہے، چیونٹیوں کو دیتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو دیتا ہے. انسان تو اشرف المخلوق ہے. اب صرف روزی کو مطمع نظر بنا کر اور صبح سے شام تک اس کی فکر کریں، میں کہتا ہوں آپ بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ تو اللہ نے دینا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ اتنی محنت کریں کہ وہ محنت ناجائز بھی نہ ہو اور دین کے راستے میں رکاوٹ بھی نہ ہو. تو وہ تو تجارت، التاجر الصدوق حبیب اللہ، سچا تاجر جو ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے. کیونکہ آپ کماتے ہیں، یہ مسجدیں بنتی ہیں، آپ کی کمائی نہ ہوتی ہم کہاں سے لاتے؟ یہ میں نے کئی مدرسے بنائے، 10-12 مسجدیں میں نے بنائی، الحمدللہ آپ سے پیسے لے کر. ایسے ہی نہیں. اگر آپ لوگ تیجے، اس لیے ہم صبح جب سورۃ یاسین ختم کرتے، ہمیشہ ہماری عادت ہے صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین. تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان مالداروں کو اور مالدار بنا دے، اس کو سخی بنا دے ان کو. کیوں ان کے پاس کچھ آئے گا تو ہمیں دیں گے، ہم مدرسے چلائیں گے. یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، وہ چلتا ہے. لیکن صحابہ کرام کے ہاں کیا فکر تھی؟ فکر آخرت، فکر آخرت. جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، علماء کرام تشریف فرمائے، 3 نکات انبیاء علیہ السلام نے پیش کیے. ہمیشہ 3 نکتے، 3 نکات پر سارا پروگرام. سب پہلا کیا؟ مبدأ. آپ آئے کہاں سے، آپ نے جانا کہاں، پہلی بات. پھر عقائد و اعمال، عقیدہ ٹھیک کرو، عمل شریعت کے مطابق کرو، اس کے لیے تیاری ہے. اور تیسرا نقطہ کیا ہے؟ اخلاص، کہ ہر کام کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. یہ 3 نقطے، یہ 3 نقطے تمام انبیاء علیہ السلام کے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے پیغمبر آئے انہوں نے یہ. لیکن پہلا نقطہ کیا تھا؟ مبدأ کا. اور یہی وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا
کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلاؤ. مولوی صاحب کیا کرتا ہے کہ دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت کرتا ہے. کیوں؟ اس کو کیا کرنا؟ اس کو پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تو آیا ہے جانے کے لیے. تیرے نماز جنازہ کی اذان بھی ہو گئی, اقامت بھی ہو گئی, ابھی صرف امام کے اللہ اکبر کی دے گی. سمجھے بات؟ یہ کیوں اذان دی جاتی ہے؟ اس لیے پہلی سبب, پہلی پٹی, پہلا سبب اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں تیاری کے لیے. اب لوگ کہتے ہیں نا سالگرہ ہو گیا جی, اوہو سال کا ہو گیا. اب سال کیا کہتے ہیں؟ سالگرہ. آگے کے پھر کہ 2 سال کا سالگرہ. بھائی گرہ کا مطلب تو گرنے کو کہتے ہیں نا, اوپر کو تو نہیں کہتے. مطلب ہے اس کی عمر پہلے لکھی ہے 50 سال, سال کا ہو گیا تو 49 کریں گے. گر گیا, کیا ہو گیا؟ پیچھے جا رہا ہے, آگے تو نہیں جا رہا. ایسی نہیں. 2 کا ہو گیا تو 48 باقی رہ گیا, 5 کا ہو گیا 45 کا رہ گیا, 10 کا ہو گیا 40 کا رہ گیا. یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اوپر جا, اوپر نہیں, نیچے جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے. اس کی عمر کم ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا کہتے ہیں سالگرہ. لیکن خوشیاں مناتے ہیں کہ شکر ہے سال گر گیا, جان چھٹ گئی, جلدی قبر کی طرف تیاری شروع ہو گئی. دیکھنا کیسے پاگل ہو گئے. اس کی ہندو میراثی کنجر لاتے ہیں اور جی کیونکہ سال گر گیا اس کے